مدینہ عربی میں شہر کو کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یثرب تشریف لے آنے کے بعد یثرب کا نام مدینہ النبی یعنی نبی کا شہر مشہور ہوا اور اس وقت سے اس کا نام مدینہ ہو گیا۔ مدینہ کے لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر ہو چکی تھی اور سب محو انتظار تھے۔ بچے تک خوشی اور جوش میں گلی کو میں کہتے پھرتے تھے کہ اب ہمارے پیغمبر آ رہے ہیں۔ چھوٹی بچیاں چھتوں پر چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں گیت گاتی تھیں۔ نوجوان ہتھیار سجا کر شہر سے باہر نکل جاتے تھے اور پہروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کرتے تھے۔ ایک دن وہ انتظار کر کے واپس آئے ہی تھے کہ ایک یہودی نے ایک مختصر سا قافلہ آتے دیکھ کر پکارا، اے لوگو، تم جس کا انتظار کرتے تھے وہ آ گیا۔ اس آواز کو سنتے ہی سارا شہر تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھا اور مسلمان ہتھیار لگا کر باہر نکل آئے۔ یہ ربیع الاول کی 8ویں تاریخ اور نبوت کا 13واں سال تھا۔ مسلمانوں کی پہلی مسجد مدینہ سے 3 میل باہر کچھ اونچائی پر پہلے سے ایک چھوٹی سی آبادی تھی جس کو عالیہ اور قبا کہتے تھے۔ یہاں مسلمانوں کے کئی معزز گھرانے رہتے تھے۔ کلثوم ابن حدم ان کے سردار تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مہمان ہوئے اور 14 دن ان کے مہمان رہے۔ اسی اثناء میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی پہنچ چکے تھے اور انہوں نے بھی یہیں قیام کیا۔ یہاں کے قیام کے زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے ایک چھوٹی سی مسجد کی بنیاد ڈالی تھی جس کا نام مسجد قباء تھا۔ جمعہ 14 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر مدینہ کا رخ کیا۔ یہ جمعہ کا دن تھا۔ راستے میں بنی سالم کے محلہ میں نماز کا وقت آ گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں جمعہ کی پہلی نماز تھی۔ نماز سے پہلے خطبہ پڑھا۔ یہ خطبہ ایسا تھا کہ جس نے سنا اثر میں ڈوب گیا۔ مدینے میں داخلہ نماز کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نلیالی رشتہ دار بنو النجار ہتھیار لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے آئے۔ قباء سے شہر مدینہ تک ہر قبیلہ کے معزز لوگ دور رویہ کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قبیلے کے آگے سے گزرتے وہ عرض کرتا کہ اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گھر، یہ مال، یہ جان حاضر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکریہ ادا کرتے اور دعائے خیر دیتے گزر جاتے۔ شہر قریب آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے جوش کا یہ عالم تھا کہ عورتیں چھتوں پر نکل آئیں اور گانے لگیں، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، 14ویں کا چاند ہمارے سامنے نکل آیا وداع کی گھاٹیوں سے۔ وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی، ہم پر خدا کا شکر واجب ہے جب تک دعا مانگنے والے دعا مانگے۔ بنو النجار کی لڑکیاں جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نلیالی رشتہ دار ہونے کا شرف حاصل تھا، خوشی میں دف بجا کر یہ شعر گاتی تھیں، ہم نجار کے خاندان کی لڑکیاں ہیں، اے واہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس بسیں گے۔ جہاں اب مسجد نبوی ہے یہاں ایوب انصاری کا گھر تھا جو نجار کے خاندان سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے۔ ہر شخص چاہتا تھا کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان بنانے کی عزت حاصل ہو اور اس لیے وہ اونٹنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر کے پاس پہنچانا چاہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو چھوڑ دو، جہاں خدا کا حکم ہوگا وہیں جا کر یہ ٹھہرے گی۔ وہ جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے پاس پہنچی تو بیٹھ گئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی خوشی کا کیا کہنا، وہ خوشی سے نہال ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں مہمان اتارا اور ہر طرح کی آرام و آرائش کا سامان بہم پہنچایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 7 مہینے تک انہی کے گھر رہے۔ انصار عربی لفظ ہے، ناصر کی جمع ہے، اس کے معنی مددگار کے ہیں۔ مدینہ کے مسلمانوں نے اسلام کی اور مکہ کے پریشان مسلمانوں کی جس طرح خدمت اور خاطر مدارت کی، اس کا لحاظ کر کے اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے مسلمانوں کا نام انصار یعنی مددگار رکھا اور اس وقت سے وہ انصار کہلانے لگے۔ اور جو اپنے گھر چھوڑ کر مدینہ آ گئے تھے ان کو مہاجر گھر چھوڑنے والا خطاب ملا۔